كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. رکعتین کیسی نماز پڑھتے؟ 2 رکعتیں نماز پڑھتے تھے. خفیفتین، خفیف کے معنی ہوتے ہیں ہلکا. خفیف ہلکا، ہلکا ہے زیادہ جس میں لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلکا، خفیف. 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے. بین النداء والاقامہ من صلاۃ الصبح، ندا اور اقامت کے بیچ میں. ندا کس کو کہتے ہیں؟ ندا کے معنی کیا ہے؟ پکارنا. کیا ہاتھ پکارنا ندا ہے لغوی اعتبار سے، لیکن یہاں ندا سے مراد کیا ہے؟ اذان. اذان کون سی اذان ہے یہاں پر؟ بین النداء والاقامہ. اقامت کے معنی کیا ہے؟ قائم کرنا. اقامہ سے، اقامہ سے. اقامت کے معنی کیا ہے؟ کوئی چیز قائم کرنا. یہاں اقامت سے مراد کیا ہے؟ دیوار قائم کرنا. اقامت یعنی جو مؤذن اقامت پڑھتا ہے، ہمارے اس کو تکبیر بہت سارے لوگ بولتے ہیں. تکبیر نہیں، ایکچولی اقامت اس کا نام. اقامت بہت لوگ اقامت بولتے ہیں، اقامت نہیں. کیا ہے وہ؟ اقامت. بہت سارے اقامت دین بولتے ہیں، وہ کیا ہے وہ اصل میں لفظی غلط بولتے ہیں، وہ اقامت. تو بین النداء والاقامۃ من صلاۃ الصبح، صبح کی نماز میں اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کیا ہے؟ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ حدیث کون سی ہوئی؟ پہلی حدیث. اس کا ایسا کوئی زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے کہ پہلی حدیث ہے یا قولی حدیث ہے، ایسا زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے. لیکن کہیں فقہی معاملات میں بہت اہمیت اس کی ہوتی ہے. جب ہم اصول فقہ میں آئیں گے تب میں اس کو بتاؤں گا اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے. قولی حدیث کو ترجیح دیں گے یا پہلی حدیث کو ترجیح دیں گے، تو اس مسئلے میں اس طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہلکی پڑھتے تھے. اس سے کیا بات معلوم پڑی؟ مسئلہ کیا سامنے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی نماز سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ 2 رکعت نماز. اب 2 رکعت کیسی پڑھتے تھے؟ بہت لمبی نہیں. اور آپ ہمیشہ کتنی پڑھتے تھے؟ 2 کا معمول تھا. 2 سے زیادہ پڑھنا چاہیے نہیں. امام بخاری اور مسلم نے روایت کی تھی. اتنے سارے مسائل. فجر کی سنت کتنی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ڈیپ مسئلہ ہے. زیادہ ڈیپ مت جاؤ، گمراہ ہو جاؤ. اس کو حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، صرف عالم علماء کا کام. نہیں سمجھے آپ کوئی حدیث؟ کچھ حدیثیں مشکل ہوگی. دنیا کی کون سی ہر بات آسان ہوگی، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے. نہیں، بات تو بہت مشکل ہوتی ہے، مت سمجھو ایسا کرتا ہو. کوئی بات مشکل ہوتی ہے، کوئی بات آسان ہوتی ہے. تو مشکل رہتی بات ہے، اس لیے آسان بھی نہیں سمجھنے کا. جو آسان کو سمجھیں گے، جو مشکل ہے وہ علماء کے حوالے کریں گے، سمجھاؤ. تو حدیثوں میں بھی ایسا ہے. کچھ حدیثیں کیا ہیں؟ بہت آسان ہے. کچھ حدیثیں مشکل ہیں، اسی لیے علماء ہیں. لیکن مشکل حدیثوں کی وجہ سے حدیث سے ہی بھاگو. کچھ جاب بہت مشکل رہتے، بہت محنت کے رہتے، جاب ہی مت کرو. آدمی ایسا کر. کچھ دوائیوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، دوائی مت کھاؤ. کھانے میں تیل میں گھی میں ملاوٹ ہوتی ہے، کھاؤ ہی مت، مر جاؤ. کریں گے ایسا؟ نہیں کرتا آدمی. زندگی میں بڑا عقل مند ہے. دین کے معاملے میں بولا بھلا چالو، بولا بنتا لیکن چالاکی سے بولا بنتا. جہاں بننے کا بنتا، جہاں نہیں بننے کا نہیں بنتا. یہ چالو ہے کہ نہیں ہے؟ کو معلوم ہے کہاں بولا بننے کا. اللہ رہتا. تو یہ کتنی آسان حدیث ہے. اس سے معلوم پڑا کہ ایک حدیث، ایک عمل ہم کو دلیل کے ساتھ معلوم پڑا. یہ برکت ہے. اب اگر ایسا سوچیں تو شکر پیدا ہو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ایک دم ٹاپ حدیث میں سے. دوسری بات، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل گھر کی آپ کی بیوی بتا رہی ہے. سب
बात से करीब है और भी पक्की बात। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के सबसे पहली नमाज हमारी कौन सी सुबह उठते हैं? फजर की नमाज। उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? सुन्नत। सुन्नत कितनी है? कैसी? आज तक कभी मालूम पड़ा था किसी और जरिए से? ये हदीस में किसी ने बताया। हदीस में कितनी क्लियर बात है। तो फजर की 2 सुन्नत है, अजान और इकामत के बीच में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे? भी बता दी। और कैसी पढ़ते थे? तो ये पहली हदीस हमको मिल गई, इसकी एक दलील हमको मिल गई। ये बुखारी मुस्लिम में, जिंदगी में एक दलील के साथ हम लोग मर सकते हैं है कि नहीं? एक दलील मिल गई। ऐसी कई दलीलें जमा किए तो ये एक में आप किसी को बताओगे उस दुआ में आपका हिस्सा है। नबी की कोई बात नकल करे आगे, अल्लाह उसको सरसब्ज़ शादाब रखे। तो देखिए ये हदीस आपको मिल गई। ऐसा कितना अच्छा लगता है। और सरसरी इल्म हासिल कर लिए तो बरकत नहीं होती। आज़मत के साथ इल्म हासिल करना इल्म में बरकत पैदा करता है।